بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 جون ہے، منگل کا دن، اور میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک پاکستان کے حوالے سے بہت ہی خوشکن خبر پہ بات کرنا ہے، جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک تعمیر و ترقی کا بہت بڑا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلاً اس بات کو شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ روزانہ جو ہم اہم باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اپنی آراء اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ سینڈک پروجیکٹ جو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور ماضی میں اس پروجیکٹ کے ساتھ جو حشر ہماری حکومتوں نے روا رکھا، جو رویہ اس کے ساتھ رکھا گیا، اور جو بین الاقوامی دباؤ کام کرتا رہا، اور ہماری حکومتیں کٹ پتلیوں کی طرح اس دباؤ کے آگے ناچتی رہیں، اور پاکستان کو اس اہم ترین پروجیکٹ کے ثمرات سے محروم رکھا گیا۔ آج بہت ہی خوشکن خبر ہے، ایم سی سی ایس ایم ایل نامی کمپنی کو، جو چینی کمپنی ہے اور سینڈک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، اس کی مائننگ لیز میں آج بلوچستان کی حکومت نے 15 سال کے لیے توسیع کر دی ہے، اور یہ نوٹیفکیشن بلوچستان کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت اور چینی کمپنی کو بھی بھجوا دیا ہے۔ کمپنی $45 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکسپلوریشن کرے گی۔ حکومتی معاہدے کی مدت 31 اکتوبر 2022 کو ختم ہو رہی تھی، لہٰذا اب بلوچستان کی صوبائی حکومت نے معاہدے میں 15 سال کی توسیع دے دی ہے، اور یہ توسیع معاہدے پر بلوچستان منرلز رولز 2002 کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ چاغی میں سینڈک کا قصبہ کاپر اور سونے کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہے۔ 1970 میں یہاں سونے اور کاپر کے انتہائی وسیع ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ ان ذخائر کی دریافت میں ایک چینی کمپنی نے بڑا کلیدی رول ادا کیا تھا، اور اس کے بعد ایک عجیب سلسلہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو اس ثمرات برے منصوبے سے محروم رکھا گیا، اور بار بار اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہا۔ 95 میں حکومت پاکستان کی ملکیت سینڈک میٹلز لمیٹڈ نے سینڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ 13.5 ارب روپے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ سینڈک گولڈ کاپر پروجیکٹ کی ترقی کے لیے پاکستان اور چائنا نے $350 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے، اور یہ کاپر گولڈ کان چین کی میٹالورجیکل کارپوریشن کو 10 سالہ لیز پر دے دی گئی۔ 95 میں ٹرائل پروڈکشن شروع کی گئی۔
اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ سینڈک چاگی کے صحرا میں واقع کوئٹہ سے تقریباً 650 کلومیٹر دور شمال مغربی بلوچستان میں افغان ایران بارڈر کے قریب واقع ہے۔ سینڈک کا انتہائی ریتلا علاقہ سطح سمندر سے 950 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں اونچے چٹیل پہاڑ عام ہیں۔ یہ تفتان کے سرحدی علاقے سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وزارت پیٹرولیم اور نیچرل ریسورس پاکستان نے برسوں کی تحقیق اور سروے کے بعد سینڈک کے مشرق، شمال اور جنوب میں سونے، کاپر اور دیگر دھاتوں کے ذخائر دریافت کیے۔ ان ذخائر کا رف ایسٹیمیٹ 200 ملین ٹن کے قریب ہے۔ ہزاروں نوکریوں کا حامل ہے یہ منصوبہ مقامی بلوچ افراد کے لیے۔ اس سے بے شمار چھوٹے کاروباری صنعتی ڈھانچوں کی ترقی ہوتی ہے۔ کان کنی سے متعلق معلومات کی بلوچستان منتقلی کے راستے کھلتے ہیں۔ اسکول، آبادی، ریلوے، بجلی کی ترسیل، تفتان سے سینڈک تک بڑی خوبصورت سڑک کی تعمیر اب تک مکمل ہو چکی ہے۔ منصوبے کی ابتدا میں پلاننگ کے مطابق اس سے نکلنے والا تانبا چین میں صاف کیا جانا تھا، لیکن پھر یہ تجویز سامنے آئی کہ یہ اس مقصد کے لیے تانبا صاف کرنے کے لیے سینڈک میں ہی ایک ریفائنری بنائی جائے۔ اس ریفائنری سے اس منصوبے کے ثمرات مزید نمایاں ہوں گے اور یہ منصوبہ سلفیورک ایسڈ، سلفر ہائڈریٹ اور میگنائٹ کی تیاری کے لیے 2,40,000 ٹن فاسفیٹ بطور بائی پروڈکٹ بھی مہیا کرے گا۔ 1995 میں پیپلز پارٹی کی بے نظیر دور حکومت میں اس منصوبے پر یہ کہہ کر کام روک دیا گیا کہ حکومت کے پاس اس منصوبے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کون کون سی غیر ملکی طاقتیں بروئے کار آئیں، کہاں کہاں سے دباؤ پڑا پاکستان کی خوشحالی کے اس منصوبے کو روکنے کے لیے، اور پھر بے نظیر کے وزیر خزانہ نے 1.5 ارب روپے کے اخراجات کے مطالبہ پر لکھا۔ کیا لکھا؟ غور سے سننے والی بات ہے۔ یہ ایک بے فائدہ منصوبہ ہے جس کے لیے کوئی بھی فنڈز مختص نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ اللہ کر کے بے نظیر کی گورنمنٹ ختم ہوئی، پھر نواز شریف کی برسر اقتدار آئے، اور نئی برسر اقتدار آنے والی حکومت یعنی نواز شریف گورنمنٹ نے بھی اسے شروع کرنا مناسب ہی نہ سمجھا، اور پاکستان خوشحالی سے کوسوں دور رہا۔ سینڈک سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ایرانی تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ وہاں ان کی ایک بڑی ریفائنری بھی موجود ہے، اور ایران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سینڈک کا تانبا اس ریفائنری میں صاف کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کے تاروں اور دیگر مقاصد کے لیے پاکستان کو 1.5 لاکھ ٹن تانبا درآمد کرنا پڑتا ہے۔ بے نظیر دور حکومت اور پھر نواز شریف کی حکومتوں نے اس منصوبہ سے چشم پوشی اختیار کیے رکھی، بلکہ اسے ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، اور ان 16 بلین روپوں کا
سری ضیاء جو پہلے ہی منصوبہ پر خرچ کیے جا چکے تھے ان حکومتوں کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوا. لیکن نواز شریف کے بعد جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو 2001 میں سونے کی بٹی کا ٹھیکہ 10 سالہ لیز پر ایک چینی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا. بین الاقوامی ٹینڈر کے ذریعے یہ چینی کمپنی MCCSML نے سب سے زیادہ بولی لگا کر جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر یہ ٹھیکہ حاصل کیا. 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وفاق کو جو دیگر نقصانات پہنچے اس میں ایک بڑا نقصان یہ بھی تھا کہ معدنی ذخائر کے حوالے سے سارے معاملات صوبوں کے حوالے کر دیے گئے اور وفاق کو ان معاملات سے دور کر دیا گیا. وفاق کے سارے اختیارات ختم ہو گئے. اب آئینی طور پر یہ معاملات بلوچستان کی صوبائی حکومت نے 18ویں ترمیم کے تحت طے کرنا تھے. تو اس کا ترمیم کا نتیجہ کیا نکلا کہ رئیسانی حکومت نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے پہلے تو ریکوڈک منصوبے کو ختم کیا اور پھر سینڈک کا بھی حشر نشر کر دیا گیا. سیائن دک بلوچی زبان میں سیاہ پہاڑی کو کہا جاتا ہے. سینڈک میں 24 گھنٹے کانوں سے خام مال کا اصول جاری رہتا ہے. 10 ڈمپر 80 سے 90 ٹن مال کو سیمولیٹر تک پہنچاتے ہیں. پھر یہ ریت بن کر دوسرے سیکشن میں چلا جاتا ہے. وہاں مختلف رولرز سے گزر کر پانی اور کیمیکل سے پروسیس ہوتا ہے. پھر بٹی میں اس کے بلاک بنتے ہیں. 2016 کی پیداوار کے مطابق 14,136 ٹن تانبا، 11,033 کلو گرام سونا اور 1,706 کلو گرام چاندی کی پیداوار حاصل کی گئی تھی. اور خدا کر کے بڑی ہی خوشگوار خبر کہ بلوچستان حکومت نے آخر کار چینی کمپنی MCCSML کو لیز میں توسیع کر دی اور وہ سارے دباؤ خاطر میں نہ لائی جو مختلف کوارٹرز سے اس پر ڈالے جا رہے تھے، اور اس نے پاکستان کو مفاد کو بالائے طاق رکھنے سے انکار کر دیا. پاکستانی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے چینی کمپنی کو اس کی لیز میں 15 سال تک توسیع دے دی گئی. اور اس طرح سے اب پورے تیقن کے ساتھ اور تذبذب سے ہٹ کے غیر یقینیت سے نکل کے یہ کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت پوری دل جمی کے ساتھ اس منصوبے کے ثمرات سے مستفید ہو سکیں گے اور بالآخر بلوچستان پورے بلوچستان تک، بلوچستان کے ایک ایک علاقے تک اس کے ثمرات پہنچیں گے. نہ صرف بلوچستان بلکہ پورا پاکستان خوشحالی کی منزل سے، دیر پا خوشحالی کی منزل سے اس منصوبے کے ذریعے سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ.